بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و دانش کا وہ روشن باب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا نظام زندگی بنایا ہے اسی کے موافق زندگی کے نشیب و فراز کو تکمیل تک پہنچایا۔ چنانچہ جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی وہیں ایک نیر تاباں پیدا فرما دیا اور اس جگہ و بستی کو منور کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت کچھ عجیب اور انوکھا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے اپنے پیغامات و احکامات کو جاری و ساری رکھنے کے لیے حضرات انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، جنہوں نے بحکم خداوندی احکام ایزدی کو بہم پہنچا کر فریضہ تبلیغ و رسالت کو ادا کیا، اور آخر میں سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر دین اسلام کو مکمل فرما دیا اور اس کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت، آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ ہے، القرآن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پیغامات و احکامات کو آنے والی نسل نو کے لیے اس امت کے علماء کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور خلیفہ بنایا، اور وراثت محبوب کو امت کے نونہالوں تک پہنچانے کے لیے علماء دیوبند نے جو کارنامہ انجام دیے ہیں، چاہے تحت اصلاح امور ہوں، ہر طریقے سے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ علماء دیوبند میں سے 20ویں صدی کی ایک عظیم شخصیت جسے دنیا امام علی دانش کے نام سے جانتی ہے، وطن معروف لکھیم پور کھیری کا ایک مشہور گاؤں رائے پور بھنسی گولا گوکرن ناتھ ہے، جس کے کارنامے یقیناً سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ وہ ذات اگر ایک طرف علم و ہنر کا لہلہاتا ہوا پھول تھی تو دوسری طرف گلشن علم و عمل کا نیر تاباں تھی۔ حضرت مولانا مرحوم کی علمی لیاقت کا شہرہ شہر محمدی میں فراغت کے بعد قدم رکھتے ہی ہونے لگا۔ باطل فرقے خصوصاً رضاخانی حضرات اہل حق اہل سنت مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے گمراہ کرنا بہت پہلے سے ہی شروع کر رکھا تھا، لیکن اس زمانے میں کچھ خصوصی طور پر آؤ بھگت دکھا رہے تھے اور بار بار سادہ لوح مسلمانوں کو مناظرے کا چیلنج کرتے اور دیوبندی مسلک پر خوب درود بھیجتے۔ جب مسلمان زیادہ ہی کم وقت پیٹ کے پجاریوں سے پریشان ہو گئے تو چیلنج قبول کر لیا اور مناظرے کے لیے تیار ہو گئے، اور قریبی علماء کو تار دیا کہ معاملہ یہ ہے، فلاں فلاں تاریخ میں مناظرہ ہوگا۔ اس مناظرے میں خصوصی طور پر شرکت کرنے والے حضرت علامہ مولانا مفتی امام علی صاحب دانش تھے۔ رضا خانیوں نے اول وقت پر حاضر ہونے میں دیر کر دی، اور جب آئے بھی تو اپنے باپ دادا کے پرانے حربے استعمال کرتے ہوئے فتح بریلی کے نعرے لگاتے ہوئے شکست فاش تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے، اور مولانا کی علمی لیاقت سے اتنا متاثر ہوئے کہ راہ فرار کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ ملا۔ یہ پورا مناظرہ مولانا موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے بلیہ مناظرہ کے نام سے مرتب کیا، جو عظیم ویڈیو دیوبند میں دستیاب ہے۔ چنانچہ اسی علمی مقابلہ کے بعد دارالعلوم دیوبند کی جانب سے مولانا مرحوم کو دانش کا لقب دیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی مسئلوں کی تحقیق کی بنا پر دارالعلوم دیوبند کی جانب سے اعزازی افتاء کی خصوصی تصدیق دی گئی۔ نیز جمعیت العلماء ہند ضلع لکھیم پور کھیری کے صدر جیسے عظیم عہدے پر فائز تھے۔ حضرت مولانا امام علی دانش رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات میں ایک انجمن، ایک ادارہ، ایک بزم تھے۔ وہ ستاروں کے بیچ ماہتاب تھے، علم و وقار، کمال کی معراج، زہد و تقویٰ کی مثال، حسن عمل، حسن فکر کا خوبصورت عنوان، صدق و امانت کا دلکش پیکر، اور حلم و متانت کا نورانی مجسمہ تھے۔ ان کے کمالات افکار و خیالات زندگی کے مختلف پہلو، نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، عروج و بلندی، مقبولیت، شہرت، شب و روز کی مصروفیات، سفر و حضر کی داستان، اپنوں اور غیروں کے ساتھ حسن سلوک، ادنا اور اعلیٰ کے ساتھ کھرے برتاؤ، ہندو مسلم کے معاملات میں فیصل کی حیثیت رکھنے والے معاملات، نشست و برخاست، رفتار و گفتار، لباس و پوشاک وغیرہ بیان کرنے کے لیے مستقل ایک سوانح حیات کی ضرورت ہے، لیکن ابھی فقط ماہنامہ اردو المحشر کے چند صفحات میں حضرت کی زندگی کا ایک مختصر خاکہ پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ ذات ہے جو ہر زاویے اور ہر سمت سے مکمل تھی۔
وہ اس دور کے آخری ایسی گمشدہ شخصیت تھی جس کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد پھر کوئی دوسرا نمونہ ہمارے سامنے نہ رہا۔ اس کی رخصت کے بعد محرومیوں کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ حضرت مولانا اپنے وقت کی ارباب علم و فن کے ہم عصر اور دینی درسگاہوں کے ترجمان و متکلم زمانہ و طالب علمی میں دارالعلوم کے احاطے میں رہ کر اس وقت کے شیخ الحدیث صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری کہ ہم درس تھے۔ پابندی سے میمزی کا تکرار کرانے والے ہفتہ جمعرات کو ایک دو صفحہ کی تقریر لکھ کر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہ کو دینے والے ادیب وقت اپنے زمانے کے جید ترین عالم، بے مثل بے بدل خطیب، صاحب طرز و ادیب، نامور متکلم و مناظر، قادر الکلام شاعر، کامیاب ترین مدرس، شگفتہ قلم مصنف، روایات سلف کے امین، مسلک دیوبند کے سفیر، محقق دوران حضرت اقدس مولانا مفتی امام علی صاحب دانش قاسمی قدس سرہ مذکورہ صفات جمیلہ کے ساتھ عقل و دانش، فہم و فراست، علم و وقار، تعمق، فکر و نظر، علوم و معارف اور اسرار شریعت و طریقت کے گنجلک و پیچیدہ مسائل کو بالتسہیل بیان کرنے کی موہبت من اللہ صفت عالیہ سے متصف تھے۔ حضرت مولانا امام علی صاحب علم و حکمت کا چمکتا ہوا چاند تھے، جس کی خنک اور ٹھنڈی چاندی ہزاروں انسانوں کے لیے وجہ سکون اور سامان قرار تھی، جن کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ آپ ملت اسلامیہ کے لیے نسخہ کیمیا تھے، خطیب الاسلام تھے، فخر الاماثل تھے، عظیم المرتبت تھے، رفیع الدرجت تھے، رئیس المبلغین، سلطان الواعظین تھے اور میر کارواں تھے، سالار قافلہ تھے، بزرگوں کی آبرو تھے، خردوں کی آرزو تھے، ملت اسلامیہ کی شان اور علماء کی آن تھے۔ محمد شعبان خان محمد آبادی، متعلم شعبہ تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند، 1435 شعبان المعظم ماہ نام عالم شاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و دانش کا وہ روشن باب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا نظام زندگی بنایا ہے، اسی کے موافق زندگی کے نشیب و فراز کو تکمیل تک پہنچایا۔